السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ پھانسی سے پہلے ایک خط۔ پیارے والد صاحب، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پرامن اور ثابت قدم دل سے نوازا ہے۔ میری اور آپ کی یہ بے بسی سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر قربانی دینے کا موقع ہے۔ اگر میرا امتحان موت سے ہوتا ہے تو اللہ تمہیں اولاد کے نقصان سے آزما رہے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں، میری ہمت مضبوط ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خوفناک خبر آپ کو بہت غمگین کر دے گی۔ میں آپ سے اللہ کے نام سے التجا کرتا ہوں، اپنے دل پر قابو رکھیں اور سکون سے رہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم بے بس ہیں اور صرف اللہ کی مدد ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری عاجزانہ موت کل صبح 6 بجے سے پہلے ہوگی۔ ہمت مت ہاریں، یہاں گھنٹی 12 بجے بجنے والی ہے۔ میرے مرنے کے دن کا آغاز ہے۔ جی ہاں، میں رمضان المبارک کی 7ویں تاریخ بروز جمعہ صبح 5 سے 6 بجے کے درمیان فوت ہو جاؤں گا۔ پیارے ابا جان، پیاری ماں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے پاس تم سے کہنے کو تسلی کا لفظ نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آخرت میں پھر ملیں گے، جب آپ چشمدید گواہوں سے یہ جان لیں گے کہ میں کتنی بہادری اور پرامن طریقے سے مر گیا تو آپ خوشی سے محروم نہیں ہوں گے، ضرور فخر ہوگا۔ میں اپنے الفاظ ختم کر رہا ہوں۔ یہ اس خط کی آخری سطریں ہیں جو آزاد پسند رہنما وکم عبدالقادر نے اپنے والد کو اپنی موت سے کچھ دیر پہلے لکھا تھا، جسے برطانوی حکومت نے 10 ستمبر سن 1943 کو پھانسی دے دی تھی۔ وہ مضبوط آواز، پرکشش شخصیت، نعت خواں اور دیگر فنون میں مہارت رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ 25 مئی سن 1917 کو تروندرپورم ضلع کے وکم گاؤں میں واؤ کنج سلمہ کے گھر پر پیدا ہوئے۔ وہ اپنے اسکول کے زمانے میں ہی جنگ آزادی میں سرگرم عمل ہو گئے اور پرجوش انقلابی گیتوں سے جنگجوؤں کو جنگ کے شعلے بھڑکائے۔ سن 1938 میں 21 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کی درخواست پر ملیشیا گئے اور محکمہ تعمیرات عامہ کے انجینئر سیکشن میں شامل ہو گئے۔ ہندوستانی جنگ آزادی کے لیے ان کی بے پایاں جوش نے انہیں وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے نہیں دیا۔ عبدالقادر نے ملیشیا میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور انڈیا انڈیپینڈنٹ لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ ملیشیا میں کیرلا کے مسلمانوں کا ایک گروپ جس نے انڈیپینڈنٹ لیگ کے ساتھ تعاون کیا اور بعد میں کیرلا مسلم یونین کے سیکریٹری کے طور پر کام کیا، جنگ آزادی کے لیے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی تشکیل کردہ انڈین نیشنل آرمی INA میں شمولیت اختیار کی اور INA کے خفیہ ونگ کے انچارج بن گئے۔ INA کے فوجیوں کی تربیت کے لیے بنایا گیا سوراج انسٹی ٹیوٹ سے اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ ڈیتھ اسکواڈ کے رہنما اور INA کی طرف سے برطانوی راج کو توڑنے کے لیے خفیہ آپریشن کے لیے مقرر کردہ 5 رکنی ٹیم کے رہنما بن گئے۔ 18 ستمبر سن 1942 کو رات 10 بجے کھدر اور ان کی ٹیم ملیشیا کی پینانگ بندرگاہ سے جاپانی سبمرین میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئی تاکہ برطانوی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے اپنے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ سمندر کے اندر 9 دن کے سفر کے بعد، جس میں خوفناک تجربات اور شدید قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ مالابار میں تانور کے ساحل پر پہنچے اور پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ بعد میں برطانوی فوج نے انہیں مدراس کے سینٹ جارج فورٹ جیل میں قید کر دیا۔ جیل میں بے دردی سے تشدد کے باوجود عبدالقادر نے INA کے رازوں کو نہیں بتایا۔ 1 سال قید مکمل کرنے کے بعد برطانیہ کی ایک فوجی عدالت نے مقدمہ چلایا اور انہیں موت کی سزا سنائی۔ چنانچہ 10 ستمبر سن 1943 کو وکم عبدالقادر اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔
اگرچہ وہ چاہتا تو سفارش اور معافی کی درخواست کے ذریعے سزائے موت سے بچ سکتا تھا، لیکن اپنے آبائی وطن کی آزادی کے لیے پھانسی کے تختے کا انتخاب کرنے والے بہادر جنگجو کی عمر صرف 26 سال تھی جب اسے پھانسی دے دی گئی۔ آئیے عہد کریں کہ ہزاروں بہادر شہیدوں سے حاصل کی گئی اس ملک کی آزادی کو کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔